بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 2 سال تک میرے گھر کا تندور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات کا تندور ایک ہی تھا۔ ہم اکٹھے اسی پر کھانا بناتے تھے۔ میں نے سورۃ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کی۔ میں کھانا پکا رہی ہوتی تھی اور میں اپنے گھر میں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیتے تو منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بار سورۃ قاف کی تلاوت کی کہ مجھے بار بار سن کر ہی یہ پوری سورت یاد ہو گئی۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں سورۃ قاف اور اسی طرح کی دوسری سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے تورات کی جگہ پر مجھے 7 لمبی سورتیں عطا کی ہیں اور انجیل کی جگہ پر مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں، اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ، اور مفصل صورتیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی سورۃ قاف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے صحابی سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جب نماز پڑھاتے تھے تو کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک سورۃ قاف اور دوسری سورۃ القمر۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، جبکہ عموماً سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہی سمجھی جاتی ہے کہ عید کی نمازوں میں ان کو پڑھنا سنت ہے۔ لیکن کئی ایسی سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں سستی کی وجہ سے یا شاید بے توجہی کی وجہ سے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جتنا زیادہ زندہ کرے گا، جتنا زیادہ پیار کرے گا، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام پائے گا۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بار بار خطبے میں ایک سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ کو بار بار سننے کی وجہ سے وہ سورت یاد ہو جاتی ہے، تو کتنا اہتمام ہوگا اس سورت کی تلاوت کا۔ اس سورت کو یہ اعزاز بھی، یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ قرآن کریم میں واحد سورت ہے جس میں توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے، جس میں انسان کی موت کا ذکر بھی ہے، اور انسان کی موت کے بعد جزا اور سزا کا بھی ذکر ہے۔ اس سورت میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ بہت سے وظائف اس سورت کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، جیسے نظر کی بینائی تیز کرنے کے لیے، ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، لیکن بہرحال وہ سب وظائف حدیث نبوی سے ثابت نہیں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لہٰذا زندگی میں معجزوں کے حصول کے لیے قرآن کی تلاوت اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی بھی صورت کی تلاوت کسی بھی نیت سے کی جائے وہ ضرور اثر لاتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور قرآن کی تلاوت اور اس کے اثر پہ ہمارا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو صرف وظائف تک محدود نہ رکھیں، بلکہ مکمل قرآن کی تلاوت کی روٹین بنائیں، اور اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور وقت نکالیں کہ ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔
اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔